الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی میں نے سورہ انبیاء کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگو ہم نے تمہاری کتاب تمہاری طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، گفتگو کا موضوع ہے قرآن، تعمیر سیرت اور ارتقاء۔ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کی، ایک مومن کی تعمیر سیرت اور ارتقاء کیسے ہوتی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں، قرآن مجید میں تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ قرآن مجید میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری کامیابی کی اساس اور بنیاد ہیں۔ قرآن مجید نے جو ضابط حیات دیا ہے وہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید نے انسانی فطرت، اس کی ساخت، اس کے آغاز، اس کے انجام کی جو تذکرہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہماری ہی کہانی ہے، ہمارا ہی تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں نوع انسانی کی سرگزشت ہے، انسانی زندگی کے مختلف نمونوں کو زیر بحث لایا گیا، اور پھر سابقہ اقوام کی تاریخ کی روشنی میں، اور پھر سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ کون سا نمونہ ہے جو ضروری ہے اور جو بہتر ہے۔ قرآن مجید سراسر خیر کا چشمہ ہے۔ ہم جس قدر، جتنی اور جیسی خیر قرآن مجید سے مانگیں گے ویسی خیر وہ ہم کو دے گا۔ اگر ہم قرآن مجید سے شیطان کو بھگانے کا علاج یا کھانسی یا بخار کا علاج، ایسی بے حقیقت چیزیں مانگیں گے تو قرآن مجید ہم کو وہی دے گا۔ اگر ہم قرآن مجید سے بادشاہی کو مانگیں گے، روئے زمین پر حکومت مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب الہی کو مانگیں گے تو وہ بھی قرآن مجید ہم کو دے گا۔ اب یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم قرآن مجید سے سمندر کی دو بوندیں مانگتے ہیں یا پورا کا پورا دریا مانگنا چاہتے ہیں۔ تعمیر شخصیت کے لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا اور اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں کہ قرآن مجید آدمی تعمیر شخصیت کی تعمیر اور اس کے ارتقاء کے لیے کتنی ہی اساسی اور بنیادی تدبیروں کو اختیار کیوں نہ کرے۔
قرآن کریم کی روح کو پوری طرح وہ آشنا اس وقت تک ہو نہیں پاتا جب تک کہ عملاً آدمی وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کوئی نظریاتی اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آدمی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے اور قرآن مجید کی ساری باتوں کو سمجھ جائے۔ عام طور پر مذہب کا جو تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کوئی نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس کے ایک مدرسے کے اندر یا کسی خانقاہ کے اندر اس کے رموز کو حل کر لیا جائے، بلکہ قرآن مجید دعوت و تحریک اور انقلاب کی کتاب ہے۔ عظیم الشان انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید جب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہی گوشے تنہائی سے نکال کر خدا سے بیگانہ باطل کے خلاف لا کھڑا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی معیت کو لے کر صحابہ کی باطل سے ٹکرایا، ان سے جنگیں کی۔ یہ عظیم الشان انقلاب 23 سال تک چلتا رہا اور 23 سال تک قدم قدم پر رہنمائی کرنے والی جو چیز تھی وہ یہی قرآن مجید تھی۔ الغرض، اگر ہم باطل کی کشمکش کی قدم نہ رکھیں، کفر و باطل کی نزاع سے ہم واقف نہ ہوں اور قرآن مجید کو ہم پڑھ پڑھ کر یہ سمجھنا چاہیں تو قرآن کی روح سے مکمل طور پر آشنا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، قرآن مجید کی عظمت کیا ہے، کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، انسانی شخصیت کی تعمیر اور اس کی ارتقاء کے لیے قرآن مجید کے اندر کتنا بڑا خزانہ پوشیدہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ستکون فتنۃ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قیامت کے قریب فتنوں کی بارش کے خطروں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ ان فتنوں سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی اس کتاب کے اندر خبروں کو بیان کیا گیا ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ کتاب کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فیصل ہے۔ مَنْ تَرْكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسْمَهُ اللَّهُ، جو آدمی سرکشی سے اس کا انکار کرے گا اس کتاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ عیش سخت کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو آدمی اس کتاب کے علاوہ ہدایت کو کہیں اور تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو گمراہ کر دے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو وحبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمتوں سے بھرا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ وہو الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم بتانے والی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تزیغوا بہ الاہواء، اس کتاب کی وجہ سے انسانی خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتی۔ ولا تلتبسوا بہ الالسنہ، اس کی وجہ سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی۔ ولا تشبعوا منہ العلماء، علماء کبھی بھی اس سے سیراب نہیں ہو سکتے۔ ولا یخلقوا علی کثرۃ الرد، یہ زیادہ پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ بے مزہ نہیں ہوتا۔
قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح کی کتاب ہو۔ قرآن مجید آدمی جتنا پڑھتا جائے مزہ آتا ہے، آدمی اس سے بیزار نہیں ہوتا۔ تھوڑا اگر تھک جائے، سستا لے، پانی پی لے تو آدمی کی طبیعت پھر قرآن مجید کو پڑھنا چاہتی ہے۔ کبھی یہ کتاب پرانے ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اور قیامت تک اس کے عجائب جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صدق به من قال به صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچی بات کی۔ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا اس کو اجر سے نوازے گا اللہ تبارک و تعالی۔ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلًا، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ هَدَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو آدمی قرآن کی طرف بلائے گا وہ صراط مستقیم کی طرف بلائے گا۔ یہ ہے بھائیو وہ اللہ کا کلام جو انسان کی تعمیر، انسانی شخصیت کی تعمیر اور اس کی ارتقاء کی بڑی وضاحت کرتی ہے اور کھول کھول کر ہم کو بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید سے اپنی شخصیت کی تعمیر اور اس کی ارتقاء کے لیے سب سے پہلے یہی جاننا ضروری ہے کہ قرآن در حقیقت ہے کیا، قرآن کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید جہاں بہت ساری باتوں کو بتاتا ہے وہاں انسان کی حقیقت پہ بھی روشنی ڈالتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ 7 پردوں میں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے گور تک جانے کے لیے اصل انسان کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو انسان اگر سمجھے تو وہ اس کی تعمیر سیرت ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تخلیقات ہیں۔ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ریگستان ہے، یہ بیابان ہے، یہ سورج ہے، یہ تارے ہیں، یہ ستارے ہیں۔ ان تمام مخلوقات کے درمیان قرآن مجید بتاتا ہے کہ ساری مخلوق کے درمیان سب سے خوبصورت تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تحدیث کے لیے، تیری تمہید کے لیے، تیری تحلیل کے لیے، تیری تکبیر کے لیے ہم کافی ہیں۔ نحن نقدس لک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں حضرت انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ جو کام حضرت انسان سے لینا چاہتا ہوں وہ تم سے ہو نہیں سکتا۔ تمہارا کام تو تحمید، تحبیر اور تحلیل ہے 24 گھنٹے۔ تم تو محض مجبور محض ہو۔ تمہارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کا اختیار نہیں دیا ہے، مرضی کا اختیار نہیں دیا ہے۔ میں انسان سے خلافت عرض کا کام لینا چاہتا ہوں اور میں انسان کو ارادے کی بھی اور اختیار کی بھی آزادی دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 راستوں کی آزادی دی، اعمال صالحہ کا راستہ، اعمال سیئہ کا راستہ، شیطان کا راستہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ۔ انسان جو راستہ چاہے وہ اختیار کرے۔ اسی لیے قرآن مجید انسان کی توصیف کو بھی بیان کرتا ہے اور قرآن مجید انسان کی مذمت کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی زمین پر خلیفہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ انسان وہ ہے جو اس پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا موصف بن سکتا ہے۔ جہاں توصیف کرتا ہے وہاں انسان کی مذمت بھی بیان کرتا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے
اور پھر انسان کو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بڑا جھگڑالو ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بے ہمت پیدا کیا گیا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مسترد ہو جاتا ہے، جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ انسان برائی اور اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے بھی کہی کہ انسان برائی اور اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ حضرت انسان یہ اس کے گناہ جو ہے اس کے اعمال ملے جلے ہوئے ہیں، اس کے پاس کچھ اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں۔ جب یہ توبہ کرتا ہے تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ انسان برائی اور اچھائی کا مجموعہ ہے۔ انسان کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ گناہوں پر اقدام کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ گناہ سرزد ہی نہ ہو، اور یہ توصیف یہ وصف فرشتوں کا اور انبیاء کا ہے۔ دوسرا گناہوں پر اقدام کا درجہ یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو، گناہ کا ارتکاب ہو، گناہوں پر اصرار ہو، گناہوں پر شرمندگی اور ندامت نہ ہو، گناہوں کو ترک کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ یہ درجہ شیطان کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ بنی آدم کا ہے۔ گناہ اس سے سرزد ضرور ہو، لیکن گناہوں کے اوپر شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، فوری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے، گناہ کو چھوڑنے کا عزم مصمم ہو۔ یہ ہے بنی آدم کا، یہ ہے بنی آدم کے اقدام، گناہوں پر اقدام کرنے کا درجہ۔ تو بنی آدم وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہوں تو وہ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك من عنان السماء ثم استغفروني غفرت لك۔ اے ابن آدم، تو میرے پاس تیرے گناہ زمین و آسمان میں جو خلا ہے اس کے برابر کیوں نہیں ہوتے، اس کے باوجود تو ثم استغفرونی، مجھ سے اگر مغفرت چاہتا ہے تو غفرت لک، میں تجھے مغفرت فرما دیتا ہوں۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اور ابن آدم تو زمین بھر گناہوں کو لے کر میرے پاس آتا ہے، ثم لقیتنی، پھر مجھ سے ملاقات کرتا ہے، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، ثم استغفرونی، پھر تو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، غفرت لک، چاہے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہیں ہوتے، اگر تو نے شرک نہیں کیا ہے تو میں تیرے گناہ کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا مجموعہ یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان قال، شیطان کہتا ہے، وَبِعِزَّتِكَ يَا رَبْ، اے بار الہ تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح اغوی عبادک، تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا ہوا رہوں گا، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح باقی رہے گی اس وقت تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، سبحان اللہ، آپ سنیے غور کیجیے۔ قال الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، لا استغفر لا ازالو، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لا ابالو لا ازالو استغفر لهم ثم استغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں گے، مجھ سے معافی چاہتے ہوں گے، میں برابر ان کو معاف کرتا رہوں گا،
میں ان کو معافی سے بخشتا رہوں گا، چاہے ان کے گناہ کتنے ہی برابر کیوں نہ ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حقیقت بتاتے ہوئے یہ بات کہی، ان المؤمن اذا اذنب، جب آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو نقطتاً اس کے دل کے اوپر، نقطتاً قلب فی سودا، اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ سخلا، پھر اگر فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر گناہ سے وہ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے اور وہ گناہ سے رک جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، سخلا قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پاک کر دیتے ہیں۔ وہ جو گناہ کی وجہ سے جو دھبا اس کے دل کے اوپر پڑا تھا، وہ دھبا مٹا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَإِن زَادَ، اگر وہ گناہوں میں زیادتی کرتا ہے تو زادت، اس کے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کے قلب کے اوپر وہ جو دھبے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ تغلف قلبہ، اس کا سارا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ کذالک الران، یہی در حقیقت زنگ آلود ہے، کلا بل علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور انسان کی یہ جو صورتحال ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ انسان کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جائے۔ انسان کی یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے درمیان میں انسان کے اندر ایک نفس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نفس سے مراد نفس امارہ ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ برائیوں پر ابھارتی ہے، یہ گناہوں پر ابھارتی ہے، اس کے کچھ ترغیبات ہیں، اس کے کچھ خواہشات نفس ہیں۔ تو در حقیقت تعمیر سیرت یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہونے کے باوجود گناہ اس کے اوپر غالب نہ آئے، نفس اس کے اوپر غالب نہ آئے، نفس کا وہ غلام نہ بن جائے، گناہ اس کا اوڑھنا اور بچھونا نہ بن جائے، اس کی زندگی کی فطرت ثانیہ گناہ نہ بن جائے، بلکہ گناہوں کو چھوڑ کر وہ اعمال صالحہ کو اختیار کرے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو انسان کی تعمیر سیرت کہا جاتا ہے کہ گناہوں پر اس کو غلبہ ہو، گناہ اس کے اوپر غالب نہ آئے، بلکہ اس کی اچھائیاں گناہ کے اوپر غلبہ اختیار کرے۔ گناہ کو آدمی شکست دے، اپنے نفس کو شکست دے، گناہوں کا وہ غلام نہ بن جائے، اپنے نفس امارہ کا وہ غلام نہ بن جائے۔ اس کے لیے جو چیز جڑ اور سرچشمے کی حیثیت رکھتی ہے، سرے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ در حقیقت ایمان باللہ ہے۔ گناہوں کو بچانے والی، گناہوں کو بچانے کے لیے جڑ کی حیثیت، سرچشمے کی حیثیت جو رکھتی ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ زندگی کے طویل زندگی کے سفر کے درمیان، متنوع مسائل کے درمیان، ہم اپنے دامن میں کسی ایسی چیز کو سمیٹ لیں جو جڑ کی حیثیت رکھتی ہو، جو سرچشمے کی حیثیت رکھتی ہو، جس کے اندر ساری چیزوں کا خلاصہ جمع ہو جائے، جس کی حیثیت یہ ہو کہ ہم سے کتنے ہی گناہ کیوں سرزد نہ ہو جائے، نسیان، غفلت ہمارے اوپر کیوں طاری نہ ہو جائے، عزم و ارادے کی کتنی ہی کمزوری ہمارے اوپر طاری نہ ہو جائے، باوجود اس کے ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہو سکیں، اللہ کی جنت کی منزل کی طرف چلنے والوں میں ہم شامل ہو سکیں۔ بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے اندر وہی کام آسان بھی ہوتا ہے، ممکن بھی ہوتا ہے جس کا سرا ہاتھ میں آ جائے۔ ڈوری کے اندر بہت ساری گرہیں پڑی ہوئی ہوں، اگر آدمی ڈوری کا سرا تھام لیتا ہے تو ڈوری کے گرے ہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، لیکن بعض چابیوں کی حیثیت شاہ کلید کی ہوتی ہے، جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے، جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایمان کی اور ایمان سے صحیح وابستگی کی شاہ کلید ہمارے ہاتھ میں آ جائے
تو تعمیر سیرت و ارتقاء ممکن بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ بھائیوں، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ سارا کا سارا دین جو ہے وہ ایمان کی دعوت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پورے قرآن مجید کو سمیٹ کر میں یہ کہوں کہ پورا کا پورا قرآن مجید ایمان کی دعوت ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ پورے آخرت کے اجر و ثواب اور پھر جنت کی ساری نعمتیں اور پھر دنیا و آخرت کی ساری فوز و فلاح اسی ایمان پر منحصر کر دی گئی ہے۔ آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی اور فوز و فلاح، قوموں کا عروج و زوال بھی اسی ایمان کے اوپر منحصر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی گروہ ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی فوجیں ہیں جن کو ہم نے اسی ایمان کی بدولت بڑی بڑی فوجوں میں فتح نصیب فرمائی بإذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سیرت میں بھی ملتی ہے ہم کو مثالیں، چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان فتح سے ہمکنار کیا۔ میں تاریخ اور سیرت پہ نہیں جاتا، ماضی قریب کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایمان کا تازہ نمونہ ہے۔ یہ افغانستان جہاں کے لوگ 50,000 لوگ تھے جو مدرسے کے پڑھنے والے تھے، ان کے خلاف سارا کا سارا باطل امڑ آیا، سارے جو ہے بہادر سارے کے سارے جمع ہو گئے، سارا کا سارا دنیا کا اسلحہ جمع ہو گیا، سارے کے سارے معاشیات جمع ہو گئی، ساری کی ساری دولت جمع ہو گئی۔ لوگوں نے اس وقت کہا تھا امریکہ تو افغانستان کے لوگوں کو 10 منٹ میں ختم کر دے گا، ان کے پاس ہے ہی کیا ہے؟ وہ لوگ جو 50,000 کی تعداد میں تھے، اسلحہ نہیں تھا، نہ مال و متاع تھا، نہ جنگی تربیت تھی، اس کے باوجود صرف تھا تو صرف ایمان تھا، ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے اوپر ساری چیزوں کا انحصار ہے، تعمیر شخصیت کی تعمیر کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ کون شکست کھا کر بھاگا، کون دم دبا کر بھاگا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ بستی والے، یہ قریے والے ایمان لے آتے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا، مستحکم ہوتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر توکل نہیں کرتے، ان کا اعتقاد اللہ کی نصرت پر ہوتا، ظاہری چیزوں پر نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے؟ تقویٰ اختیار کرتے اور ایمان اختیار کرتے۔ لَبَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے چشمے کو جو پیدا کرتے، آسمان اور زمین سے برکتوں سے ان کی جھولیوں کو ہم بھر دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بھائیو، یہ ایمان ہی ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ یہی ہے، انسانی شخصیت کی تعمیر بھی یہی ایمان کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ غور سے سنیے، میں اس ایمان کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں جو ایمان، اس ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے معنی لغت سے بیان کیے جاتے ہیں، جو علم فقہ کا موضوع ہے، جس کی روشنی میں مومن کون ہے، کافر کون ہے، یہ فرق کیا جاتا ہے، جو علم کلام کا مبحث ہے۔ میں تو اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے وارث مکے کے چھوٹے چھوٹے کسان، چھوٹے چھوٹے دکاندار تھے، صحرا میں بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، بیابانوں میں بھٹکنے والے، ان کی غذا اونٹ کا دودھ اور ستو اور کھجور تھا، تہذیب کے تمدن اور کلچر سے کوسوں دور تھے، نرے جاہل تھے، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مدینے کے چھوٹے چھوٹے کسان تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ایمان نے ان کے دلوں کو پگھلایا، ان کی شخصیتوں کو اس طرح بدلا، ان کی شخصیتوں کو نئے سانچے میں ڈھالا، ان کی شخصیتوں کی تعمیر اس طرح کی اس ایمان نے
کہ اس دنیا کے اندر ان کو اس دنیا کا امام بنا کر کھڑا کر دیا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، یہ بات اتنی ہی بے یقینی تھی جتنی کہ آج میں یہ کہوں کہ واشنگٹن میں جو ہے وہ اسلامی انقلاب آ گیا ہے، یہ بات جتنی بے یقینی ہے آپ کو، اس وقت یہ بات بھی اتنی ہی یقینی تھی کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہے یہ دنیا کے امام بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایمان اگر حاصل ہو جائے، اس سے صحیح وابستگی اگر ہو جائے اور یہ ایمان پیدا ہو جائے تو شخصیت کی تعمیر خود بخود ہونے لگتی ہے۔ یہ ایمان راستے کھولتا چلا جاتا ہے، ہماری الجھنوں کو سجتا چلا جاتا ہے، ہم گرے تو یہی ایمان اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، ہمارے قدم اگر بہک جائیں تو نئے جذبے اور نئے غلولوں کے ساتھ جو ہے یہ ہم کو اپنی منزل کی طرف گامزن کرتا ہے۔ بھائیوں، اس ایمان کے بغیر تعمیر شخصیت کا کوئی چیز نتیجہ خیز، تعمیر شخصیت کی کوئی کاوش نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ یہی ایمان تعمیر شخصیت کو بگاڑتا بھی ہے، یہی ایمان انسان کی شخصیت کو اللہ سے قریب بھی کرتا ہے، اس کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ ہم کو اپنے سے بھی اور بہت سارے لوگوں سے بھی یہ شکایتیں ہوتی ہیں، اخلاق کے حوالے سے ہوتی ہیں، اعمال کے حوالے سے ہوتی ہیں، معاملات کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ لوگوں کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہیں، لوگ حرام مال سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ امراض نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑے مرض کی یہ ساری چیزیں علامات ہیں، اور وہ بڑا مرض یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا امراض کی کثرت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ یہ جو امراض ہیں یہ ظواہر میں نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، یہ وہ مرض ہے جو دلوں میں پایا جاتا ہے۔ ان امراض کا جو مسکن ہے، جو مرجع ہے، جو جڑ ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ یہ دل اگر ایک مرتبہ صحیح، مضبوط اور قوی ایمان کا مسکن بن جائے تو پھر انسانی شخصیت کی تعمیر ہونے لگتی ہے اور انسانی زندگی اعمال صالحہ سے معمور ہو جاتی ہے۔ اس کے بغیر تعمیر شخصیت ممکن نہیں ہے۔ ایک اور بات میں عرض کروں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی کامیابی کا راز یہی تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع وقت سے اپنی ساری توجہات لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے، مستحکم کرنے، اس میں اضافہ کرنے پر مرکوز کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جس نے معلم ایمان کے صرف ایک اشارے پر اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ معلم ایمان کے صرف اشارے پر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، خدا کی خدائی سے، خدا کی فرمانروائی سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا، اور جو دنیا اللہ سے بیگانہ تھی، اللہ کا انکار کرتی تھی، اس کے سامنے بھڑ گئے، جہاد کیا اور اس دین کو اللہ کے زمین پر اس کو غالب کر کے دکھا دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ محترم نوجوان ساتھیوں، تعمیر شخصیت کی تعمیر کے لیے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے۔ سچی بات کو سچ مان لینا یا سچی بات کا اقرار کر لینا یہ ایمان نہیں ہے۔ سچی بات کو سچ مان لینا یا سچی بات کا اقرار کر لینا یہ در حقیقت ایمان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر اس کے بعد ایک گروہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑ دیتا ہے، وما ہم بمؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مومن نہیں ہیں۔ دعویٰ ایمان کا دعویٰ، اقرار ایمان کا اقرار، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ علم کلام کی زبان میں اگر کوئی آدمی ایمان مفصل پڑھ لے، ایمان مجمل پڑھ لے، تو ہو سکتا ہے فقہ کی زبان میں وہ اہل ایمان میں شامل ہو جائے، لیکن قرآن مجید جس ایمان کو لے کر آیا ہے، قرآن مجید انسان کی تعمیر، جس شخصیت کی تعمیر، اس کی معراج، جو انسانی تعمیر جو کرنا چاہتا ہے قرآن مجید، جس ایمان کی بنیاد پر ہم جمع ہوئے ہیں، جو ایمان اس دنیا کے اندر ہم کو عام کرنا ہے، وہ تو بالکل مختلف بات ہے، وہ تو بالکل الگ ایمان ہے جو قرآن مجید لے کر آیا ہے۔ قرآن مجید تو جس ایمان کی بات کرتا ہے وہ ایمان ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ ابراہیم تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، تو پھر ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ ایمان جس ایمان کی بات قرآن مجید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری شخصیت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے آرزوں کو، اپنے خیر کو، اپنے شر کو، اپنے مال کو، اپنے متاع کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی حکومت کو، اپنی سلطنت کو، اپنے اختیار کو، اپنے اقتدار کو اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مرضی نہ ہو۔ یہ قرآن مجید ایمان کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، تم دنیا کے اندر اللہ کے بنو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نہ بنو، تم اللہ کے بندے بن کر جیو، کسی اور کے بندے نہ بنو، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، اپنے گلے بندگی کا خلاصہ اپنے گلے میں نہ ڈالو۔ یہ ہے ایمان۔ اور پھر جب تم اللہ کے حوالے کرو اپنے آپ کو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر بات، اس کی بھیجی ہوئی ہر اطاعت، اس کی بھیجی ہوئی ہر ہدایت، اس کا دیا ہوا ہر حکم، اس کا کیا ہوا ہر مطالبہ، اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، اسی کے اندر شخصیت کی تعمیر بھی ہے، اسی کے اندر شخصیت کا ارتقاء بھی ہے۔ اس بنیاد پر اس معاملے میں تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت تعمیر شخصیت کی بنیاد اور تعمیر شخصیت اور اس کی ارتقاء کی جڑ۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں ایمان کے علاوہ، اعمال صالحہ ہے، خوف خدا ہے، ایمان ہے، یقین ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں یہ در حقیقت اسی جڑ کی شاخیں ہیں۔ جڑ کے بغیر آدمی شاخوں کا تصور کر نہیں سکتا۔ یہ جو ایمان ہے یہ گھڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص۔ آدمی جب نفس کا بندہ بن جاتا ہے، برائیاں اس کی زندگی کے اندر کثرت سے ہونے لگتی ہیں، اعمال صالحہ کا فقدان ہوتا ہے اور یہ نفس اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے، تو پھر یہ ایمان کمزور ہوتا ہے، یہ ایمان کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے۔ الزانی یزنی، جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، آدمی چوری کرتا ہے تو اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادتی بھی ہوتا ہے۔ ایمان کے اندر بڑھوتری ہو، زیادتی ہو، ایمان مستحکم ہو، ایمان کبھی کمزور نہ ہونے پائے، اس کے اندر نقص نہ پیدا ہو، اس کے لیے اسی کو کہتے ہیں انسان کا ارتقاء۔ اس کے لیے انسان کا تزکیہ بہت ضروری ہے، ایمان باقی رہے۔
اور تزکیہ وہ چیز ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک فریضہ تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آیات قرآن سے، حکمت سے، تعلیم سے اور تزکیے سے آپ ایمان کی آبیاری فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیے کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ پاک و صاف کرنا انسان کو ظاہری نجاستوں سے بھی اور پھر باطنی نجاستوں سے بھی انسان کو پاک کرنا. ظاہری نجاستیں کیا ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن باطنی نجاستیں کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرنا، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ باطنی نجاست ہے. تزکیے کا معنی یہ ہے کہ باطنی نجاست سے بھی، ظاہری نجاستوں سے بھی انسان کو پاک کرنا. تزکیے کا دوسرا معنی ہے نشوونما دینا، یعنی ارتقاء ہونا انسانی زندگی کے اندر، انسانی شخصیت کے اندر. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے. کوئی کاشتکار ہے، زمین میں فصل کو بونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ زمین کے خس و خاشاک کو دور کرتا ہے. زمین اگر ناہموار ہے تو زمین کو ہموار کرتا ہے. زمین کے اندر ٹیلے ہیں تو اس کو ختم کرتا ہے. زمین اگر زمین کو بھربھری کرتا ہے ہل چلا کر. جب زمین تخم کو، بیج کو قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے تو پھر کاشتکار اس زمین کے اندر بیج کو بوتا ہے. تو یہ تزکیے کا ایک مرحلہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ کسان نے تزکیے کے ایک مرحلے کو پورا کر لیا. اس کے بعد تزکیے کا دوسرا مرحلہ جنم لیتا ہے، شروع ہوتا ہے. اب اس فصل کی نگرانی کرنا، اس کی کھاد کے ذریعے سے اس کو تقویت پہنچانا، موسموں کی یعنی سورج کی تپش سے اس کو بچانا، بارش سے اس کو بچانا. جب ان ساری چیزوں کی وہ حفاظت کرتا ہے تو پھر وہ کسی اچھے فصل کی توقع کر سکتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے، یہ دو مرحلے جب پوری ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کسان نے تزکیے کے عمل کو پورا کر لیا. بالکل یہی انسانی فطرتیں اور انسانی طبیعتوں کا حال ہے. انسانی طبیعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ اسی طرح ان کا تزکیہ کیا جائے. اگر اس طرح ان کا تزکیہ کیا جائے انسانوں کا، باطل افکار کو، باطل عقائد کو، فاسد اخلاق کو، اگر ضروریات زندگی مقصد بن گئی ہیں، حب دنیا ان کی زندگی بن گئی ہے، آخرت پر توجہ نہیں ہے، دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کو پاک و صاف کرنا یہ ضروری ہے. اللہ اگر آدمی کی تربیت ایسے ہو، تزکیہ ایسے ہو، تو پھر آدمی کے اندر رفتہ رفتہ وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو آدمی دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے انسانی شخصیت کے اندر اتنا ارتقاء ہوتا ہے، اس کا ارتقاء معراج کو پہنچتا ہے، اس کا ہر عمل متعدی ہوتا ہے. یعنی متعدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے لوگ اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں. جیسے پانی مختلف ذرات کا اثر قبول کر کر جب جم جاتا ہے تو وہ پانی پانی نہیں رہتا بلکہ وہ برف بن جاتا ہے. برف کو جو بھی آدمی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس برف کو آپ کسی بھی ماحول میں رکھ دیجئے، وہ ماحول اس کی برودت کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی طرح جو آدمی کی شخصیت کی تعمیر معراج کو پہنچتی ہے اور اس طرح تزکیے کے ذریعے سے وہ معراج کو پہنچتا ہے تو اس کی شخصیت خود اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی اثر پذیر ہوتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی طرح تربیت کی تھی، اسی طرح تزکیہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق بن گئے، حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بن گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الحیا بن گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار بن گئے، اور پھر حضرت
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامہ بن گئے۔ تو یہ ہے انسانی تزکیے کا ارتقاء، انسان کی شخصیت کا تزکیہ اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک بات غور سے سنیے، لیکن قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ لیکن انسان کی اس کمزوری کا کیا کیا جائے کہ بعض وقت انسان یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، انسان یہ بھی جانتا ہے کہ میری زندگی کے لیے، آخرت کے لیے یہ کام مہلک ہے، اس کے باوجود انسان کی طبیعت اعمال صالحہ کی طرف آمدہ نہیں ہوتی۔ وہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی وہ اعمال صالحہ کو اختیار کرے۔ یہ کیسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ۔ یہ لوگ وہ ہیں جو لوگ دل رکھتے ہیں لیکن دل ان کے اثر قبول نہیں کرتے، کان رکھتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں، لیکن جو ہے یہ آنکھ سے کوئی اچھی چیز دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کان سے کوئی اچھی چیز ان کے اندر سماعت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے انسانی شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کا جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کو آمدہ کیا جائے اعمال صالحہ کی طرف۔ ایسی صورت میں کتابوں کو پڑھا کر، لٹریچر کو پڑھا کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعمیر، شخصیت کی تعمیر ہو جائے اور ارتقاء ہو جائے۔ کسی انسان کا یہ حال ہو جائے تو دنیا کی کوئی کتاب کفایت نہیں کرتی، دنیا کا کوئی وعظ اس کی کفایت نہیں کرتا، دنیا کی کوئی نصیحت اس کو کفایت نہیں کرتی۔ کتابوں سے علم میں ضرور اضافہ ہوتا ہے، اور علم کا اضافہ ہونا یہ انسانی شخصیت کا ارتقاء نہیں ہے۔ موجودہ دور میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے اندر علم زیادہ ہو اس کی شخصیت کا ارتقاء ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں انسانیت کا ارتقاء، انسانی شخصیت کا ارتقاء معلومات کا جمع ہونا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ علم رکھتے ہیں لوگ اتنے ہی زیادہ جاہل بھی آپ کو دنیا کے اندر نظر آئیں گے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جو چیز اس کے لیے کار آمد ہوتی ہے وہ صحبت صالح ہے، صالحین کی صحبت۔ کیسے صالحین؟ جو موجودہ دور کے اندر جو برائے نام صالحین ہیں، اللہ کے ولی برائے نام بنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ وہ ہیں جس کو حدیث میں بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص ہے جس کو دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے، جس کے پاس ہم بیٹھیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، جس کو ہم سنیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت سے لو لگانے والے بن جائیں، اس شخص کے پاس بیٹھیں تو ہم کو اللہ سے محبت ہو، دنیا سے ہم بے رغبت ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ والے کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت ہی شخصیت ساز ہوتی ہے۔ ایسی شخصیتیں شخصیتوں کو بناتی ہیں، شخصیتوں کو نکھارتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں شخصیات کے لیے مرجع کا حیثیت رکھتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں جو دیکھتے ہی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے، یہ وہ چیز ہے صحبت صالح کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک جو ہے اس امت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارہا یہ سنا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، لیکن خشوع و خضوع کی پوری کیفیت کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ خشوع و خضوع کی پوری کیفیت ہم کو اس وقت معلوم ہوئی جب ہم نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آپ کے سینے سے خشوع و خضوع کی وجہ سے ایسی آوازیں آنے لگتی جیسے کسی ہانڈی میں ابال آیا ہو، ہانڈی میں کھانا پک رہا ہو۔ تو ہم کو خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے سمجھ میں آیا۔ دنیا سے بے رغبتی، زہد کا مطلب ہم نے بارہا سنا، لیکن زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کو اس وقت سمجھ میں آیا جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہم نے دیکھا، تو اس وقت ہم کو سمجھ میں آیا کہ دنیا سے بے رغبتی کیا ہوتی ہے۔ تو ہم کو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر کر بتایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ تھی جس صحبت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اٹھے، اور پھر ایسی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کے دلوں کو اس طرح جوڑا، ان کے دلوں کو اس ایمان نے پگھلایا، ان کے دلوں کو، ان کی شخصیتوں کو نئے سانچے میں ڈھالا، اور پھر اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب ہونا ہے تو دین اور اللہ ایسی ہی تعمیر شخصیت چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، ایسی شخصیت، ایسی تعمیر، ایسا ارتقاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو، اور پھر ایسی چیز جو اسے جان لگا کر، مال لگا کر اللہ کے راستے کے اندر جہاد پر آمدہ کر دے۔ ایسا ایمان، ایسی تعمیر شخصیت مطلوب ہے اسلام کو، اور یہ ایمان اور یہ تزکیہ در حقیقت جڑ ہے ہماری سیرت کو، ہماری سیرت کی تعمیر کے لیے، ہماری سیرت کے، ہماری شخصیت کے ارتقاء کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی روشنی میں ہماری سیرت کی تعمیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تزکیے کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں ہماری شخصیت کا ارتقاء کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو راضی کرنے والا بنائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہمارا آخری وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔